بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت یعنی صفت کا بیان کل شروع ہو گیا تھا۔ جو مثالیں دی تھیں وہ آپ کو پڑھا دی تھی ہم نے، اور جو بحث ہے وہ بھی سمجھا دی تھی، اس کا ترجمہ کرا دیا تھا، اور جو دو قاعدے دیے ہیں وہ بھی کل پڑھا دیے گئے تھے۔ تمرینات سے آج کا سبق شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں تمرینات، تمرین نمبر 1 آسان ہے یہ تمرین۔ لکھتے ہیں ضع نعتا مناسبا فی کل مکان خال واشکل آخرہ۔ ضع وضع سے فعل امر، ضع رکھیے، نعتا نعت یعنی صفت، مناسبا مناسب، مناسب صفت رکھیے، فی کل مکان خال ہر خالی جگہ میں، ہر خالی جگہ میں مناسب صفت رکھیے، واشکل آخرہ اور اس کے آخر میں اعراب لگائیے۔ آگے آنے والے جملوں میں کچھ جگہیں خالی ہیں، ان خالی جگہوں میں مناسب صفت رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ صفت رکھنا ہے، اور اس کے آخر میں پھر اعراب لگانا ہے۔ دیکھیں جملہ نمبر 1 ہے الولد، اس کے بعد جگہ خالی ہے، یہاں پر الولد کی صفت لانا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں الولد الصالح، صالح لڑکا، یا کہہ سکتے ہیں الولد المؤدب، مؤدب لڑکا، یا کہہ سکتے ہیں الولد المجتہد، محنتی لڑکا، کچھ بھی ان میں سے رکھ سکتے ہیں۔ پھر آگے ہے یحبہ ابوہ، یحبہ اس سے محبت کرتے ہیں، ابوہ اس کے باپ۔ تو ترجمہ پورے کا ہوگا الولد المجتہد یا الولد الصالح یحبہ ابوہ، نیک لڑکے سے اس کے والد محبت کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیں، تھوڑا دھوکہ نہ ہو آپ سے۔ الولد الصالح یہ پہلے ہے، مبتدا بنے گا، لیکن معنوی اعتبار سے یہ مفعول ہو رہا ہے۔ الولد الصالح نیک لڑکا، یحبہ اس سے محبت کرتے ہیں، کس سے؟ نیک لڑکے سے، ابوہ اس کے باپ۔ تو ترجمہ ہوگا الولد الصالح یحبہ ابوہ، نیک لڑکے سے اس کے والد محبت کرتے ہیں۔ جملہ نمبر 2 ہے جریت فی میدان فصیح، یہ تو کل ہی پڑھا ہے آپ نے جملہ میدان کے ساتھ صفت فصیح۔ جریت، جرا یجری مانے دوڑنا، جریت واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، میں دوڑا، فی میدان فصیح کشادہ میدان میں، میں کشادہ میدان میں دوڑا۔ جملہ نمبر 3 ہے اکثر من القراءۃ فی الکتب، کتب کے بعد جگہ خالی ہے، اب آپ لکھ سکتے ہیں الکتب الدینیۃ یا الاسلامیۃ، دینی کتابیں یا اسلامی کتابیں، آپ جو چاہیں ان دونوں میں سے لکھ سکتے ہیں۔ اکثر من القراءۃ فی الکتب الاسلامیہ یا فی الکتب الدینیہ، تو دینی کتابوں کو زیادہ پڑھا کر یا اسلامی کتابوں کو زیادہ پڑھا کر۔ اکثر کثرت سے ہے، تو زیادہ کر، من القراءۃ پڑھنا یعنی زیادہ پڑھ، فی الکتب الدینیہ دینی کتابیں، فی الکتب الاسلامیہ اسلامی کتابیں۔ تو پورے کا سلیس ترجمہ ہوگا تو دینی کتابیں زیادہ پڑھ یا تو اسلامی کتابیں زیادہ پڑھ۔ صفت سمجھ میں آ گئی؟ پھر جملہ نمبر 4 ہے یضر الصدیق، یضر ضرر دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، الصدیق دوست۔ اب اس کے بعد صفت لگانا ہے، تو مناسب ہے الصدیق الصفیح، الصدیق الصفیح یا الصدیق الجاہل، دونوں میں سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، صفیح زیادہ موزوں ہے۔ یضر الصدیق الصفیح، بے وقوف دشمن نقصان دیتا ہے، صاحبہ اپنے ساتھی کو، بے وقوف دشمن نقصان دیتا ہے اپنے
چونکہ وہ بے وقوف ہوتا ہے نا، بے وقوف دوست، الصدیق السفیہ، بے وقوف دوست اپنے ساتھی کو نقصان دیتا ہے، چونکہ بے وقوف ہوتا ہے تو وہ کام گڑبڑ کر دیتا ہے، جگہ جگہ بے وقوفی کرتا ہے۔ تو الصدیق کے بعد السفیہ لگائیں یا الجاہل بھی لگا سکتے ہیں۔ جملہ نمبر 5، عدو عاقل، کیا آئے گا اس کے بعد؟ عدو کے بعد عدو عاقل، عقل مند دشمن، عقل مند دشمن، خیر من صدیق سفیہ، عدو عاقل، عقل مند دشمن، خیر بہتر ہے، من صدیق سفیہ بے وقوف دوست سے۔ بے وقوف، اس جملے میں 2 جگہ صفت لگائی جائے گی، ایک عدو کے بعد عاقل لگائیں گے اور آخر میں صدیق کے بعد سفیہ لگائیں گے۔ کتنی صفتیں لگیں گی؟ 2۔ ارشاد کون کون سی اور کہاں کہاں؟ جی عاقل کہاں؟ عاقلین نہیں ہوگا، عدو عاقل، جی جی، چونکہ صفت اعراب میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، جب عدو مرفوع ہے تو عاقل بھی مرفوع ہوگا۔ تو ترجمہ ہے عدو عاقل خیر من صدیق سفیہ، عقل مند دشمن بے وقوف دوست سے بہتر ہے۔ شہزیل، عقل مند دشمن بے وقوف دوست سے بہتر ہے۔ کیسے؟ ایک تو دشمن ہے، پھر اوپر سے عقل مند ہے، تو بڑی عقل لگا لگا کے مارے گا وہ تو۔ ایک تو دشمن ہے اور ہے بھی عقل مند، پھر پاگل اگل دشمن ہوتا تو اسے دھوکے دے لیتے۔ پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ عقل مند دشمن بے وقوف دوست سے کیسے؟ عقل مند دشمن ہے تو عقل مند ہے، دشمن وہ ہے آپ کا، لیکن پھر بھی آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملے گا، آپ کو اس سے کچھ ہاں، وہ کچھ ایسی چالیں چلے گا، کچھ کرے گا، آپ کو کچھ ملے گا سیکھنے کو، دشمن ہوتے ہوئے بھی۔ لیکن جو بے وقوف دشمن دوست لگا رکھا ہے اپنے ساتھ، جو بے وقوف دوست لگا رکھا ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، دوست ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں کیا کیا نقصان آپ کو پہنچائے گا۔ چلیں، عدو عاقل خیر من صدیق سفین ہو گیا یہ جملہ بھی۔ جملہ نمبر 6، لا تشرب الماء القدر، ماء القدرہ مفعول بہ بنے گا۔ لا تشرب ترجمہ کریں، تو مت پی، الماء القدرہ گدلا پانی، گندا پانی بھی کہہ سکتے ہیں، گدلا پانی، تو گدلا پانی مت پی۔ تو یہاں پر الماء کے بعد القدرہ آ جائے گا، وہ صفت بن جائے گی، الماء کی صفت ہی لکھنا ہے نا۔ تو جملہ نمبر 7 ہے الحذاء، الحذاء جوتا، یہاں لکھنا الحذاء ضیق، ضیق لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے؟ ضیق، ضاد سے، ضاد یا پر تشدید اور قاف، الضیق معنی ہوتا ہے تنگ، تو ہو جائے گا الحذاء الضیق، تنگ جوتا، یضر القدم، قدم کو نقصان دیتا ہے، پیر کو تنگ جوتا پیر کاٹ دیتا ہے نہیں؟ بچپن میں کٹے بھی ہوں گے، جو پیچھے سے چھیل دیتا ہے، چلا نہیں جاتا ہے، یہ بچپن میں ہوتا ہی تھا بچوں کے ساتھ۔ اور جوتا اگر ٹائٹ ہو زیادہ، اور جو اس سال لیتے تھے اگلے سال تک تو ٹائٹ ہونا ہی تھا، اور گھر والے کہتے ابھی پہنو، ابھی صحیح ہے، جب تک پھٹ نہ جائے۔ چلیں، الحذاء الضیق یضر القدم، تنگ جوتا پیر کو نقصان دیتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی صفت؟ پھر ہے جملہ نمبر 8، زر تو میں نے زیارت کی، میں نے دیکھا، ضاحیتن، ضاحیتن ضاحی کا مؤنث ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کھلا ہوا حصہ، کھلا ہوا علاقے کے معنی میں زرت ضاحیتن۔ اب اس کی صفت لائیں گے جمیلتن، زرت ضاحیتن جمیلتن، میں نے ایک کھلا ہوا علاقہ دیکھا،
میں نے ایک کھلا ہوا شہر میں بڑے گھنے علاقے میں رہنے والا تھا، بہت بڑے شہر میں گیا، کسی طرف بڑا کھلا ہوا ایریا ملا تو کہہ رہا ہے زرت ضاحیۃ جمیلۃ، میں نے ایک خوبصورت علاقہ دیکھا، میں نے ایک خوبصورت علاقہ دیکھا. ہو گئی یہ بھی صفت. جملہ نمبر 9 للجمل عنق، اس کی صفت تو لگا ہی دو آپ لوگ. اونٹ کی عنق گردن، کیا للجمل عنق طویل، اونٹ کی گردن لمبی ہے، نہیں مبتدا خبر ہو جائے گا، اونٹ کی لمبی گردن ہے، اونٹ کی ہاں عنق طویل موصوف صفت ہے، اور موصوف صفت میں اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں صفت پہلے آتی ہے ترجمے میں، موصوف بعد میں، تو اونٹ کی لمبی گردن ہے، اونٹ کی، تو یہ بھی صفت ہو گئی. جملہ نمبر 10 ہے تنافسوا فی العمل الصالح یا فی العمل الخیر. تنافسوا، تم مقابلہ کرو، رغبت کرو، آگے بڑھو ایک دوسرے سے، فی العمل الخیر، عمل خیر میں، نیک کام میں، نیک کام میں. تو العمل کے بعد خیر لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ تنافسوا فی العمل الخیر، نیک کام میں رغبت کرو یا مقابلہ کرو، نیک کام میں رغبت کرو. ہوگا یہ جملہ بھی. تمرین نمبر 2 ضع منعوتا مناسبا فی المکان الخالی، خالی جگہ میں مناسب موصوف رکھو. کیا رکھو؟ اب تک صفت رکھ رہے تھے آپ لوگ، اب کیا لگانا ہے؟ موصوف. خالی جگہ میں مناسب موصوف رکھو، وشکل آخرہ، اور اس کے آخر میں اعراب لگاؤ. دیکھیں جملہ نمبر 1 ہے یحب الناس، لوگ محبت کرتے ہیں. العادل لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے العادل صفت ہے، موصوف رکھنا ہے. الحاکم العادل، یحب الناس الحاکم العادل یا الملک العادل، عدل کرنے والا حاکم، اور اگر الملک لکھ دیا تو العدل کرنے والا بادشاہ، عدل کرنے والا بادشاہ. یحب الناس الحاکم العادل یا یحب الناس الملک العادل، لوگ انصاف کرنے والے حاکم سے یا انصاف کرنے والے بادشاہ سے محبت کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جملہ نمبر 2 پہ چلیں. چلو فی البستان، باغ میں کہہ سکتے ہیں زہرۃ مفتحۃ، فی البستان، باغ میں زہرۃ مفتحۃ، کھلا ہوا پھول ہے. کھلا ہوا پھول کہیں گے، صفت کا ترجمہ پہلے آئے گا. ہاں زہرۃ مفتحۃ، باغ میں کھلا ہوا پھول ہے. سمجھ میں آ گئی بات فرمان؟ جملہ نمبر 3 یہاں پر شروع میں ہی چھوڑ دی ہے جگہ. الکثیر یضر المعدۃ، الاکل الکثیر، الاکل الکثیر زیادہ کھانا، یضر المعدۃ معدے کو نقصان دیتا ہے. جاوید کیا ترجمہ ہوگا؟ الاکل الکثیر یضر المعدۃ، زیادہ کھانا معدے کو نقصان دیتا ہے. بات صحیح ہے. جملہ نمبر 4 تحمل الشجرۃ، تحمل الشجرۃ موصوف محذوف ہے، آگے اس کی صفت ناضجۃ لکھی ہوئی ہے، تو موصوف آئے گا فاکہۃ ناضجۃ، فاکہۃ موصوف، ناضجۃ اس کی صفت. تحمل الشجرۃ فاکہۃ ناضجۃ. تحمل الشجر درخت اٹھائے ہوئے ہے، درخت حمل یحمل مانے اٹھانا، تحمل الشجر درخت اٹھا رہا ہے یعنی اٹھائے ہوئے ہے، اور مطلب یہ درخت میں لگے ہیں، لگا ہے. فاکہۃن میوہ، پھل، فاکہۃن میوہ. تحمل الشجرۃ درخت اٹھائے ہوئے ہے، فاکہۃن میوے کو، ناضجۃن پکے ہوئے، درخت پکے ہوئے میوے کو اٹھائے ہوئے ہے، درخت پکے ہوئے میوے کو، مطلب یہ ہے درخت میں پکا وہ میوہ کہہ رہے ہیں، پھل کہیں گے. فاکہۃ ناضجۃ درخت پکے ہوئے پھل کو اٹھائے ہوئے ہے، تو مطلب یہ ہے درخت میں پکا ہوا پھل لگا ہے. درخت اٹھائے ہوتا نا، سب کو لگائے ہوتا اپنی شاخوں میں، ڈنڈیوں میں. تحمل الشجرۃ فاکہۃ ناضجۃ درخت پکے ہوئے پھل کو اٹھائے ہے، ان درخت میں پکا ہوا پھل لگا ہے.
نمبر 5 جملہ، للطاؤوس، الطاؤوس مانے مور، للطاؤوس مور کا، مور کے لیے، مور کا، جمیل کہہ سکتے ہیں ریشن جمیل پر خوبصورت ہیں، یا کہہ سکتے ہیں عنق جمیل گردن خوبصورت ہے، یا منظر جمیل، منظر جمیل، منظر زیادہ بہتر رہے گا، للطاؤوس منظر جمیل، مور کا خوبصورت نظارہ ہے۔ جب وہ ناچتا ہے نا، جسے کہتے ہیں ناچنا، پتہ نہیں وہ کرتا کیا ہے، بہرحال وہ اپنی مستی میں ہوتا ہے، جب وہ پر کھولتا ہے تو واقعی وہ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ دیکھا ہوگا شاید پر کھولے ہوئے، اوریجنل میں نے تو کئی بار دیکھا الحمدللہ، سفید مور اور یہ نارمل مور کئی مرتبہ اتفاق ہوا۔ ایک تو بالکل ایک دن تو مورشش کے چڑیا گھر میں تھے شاید، آمنے سامنے دیکھا، اتنا ہی قریب تھا جیسے یہاں سے فرمان ہوگا، یا اور قریب جیسے آپ لوگ، اب اتنی دوری کتنی رہ گئی، اور بالکل ڈر نہیں رہا تھا وہ۔ چلیں تو للطاؤوس منظر جمیل لکھ دیں، مور کا خوبصورت نظارہ ہے، اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں للطاؤوس عنق جمیل یا رأس جمیل، مور کا خوبصورت سر ہے، سر پر تاج لگا ہوتا ہے نا تو سر بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ للطاؤوس ریشن جمیل، مور کے خوبصورت پر ہیں تو پر بھی خوبصورت ہوتے ہیں، للطاؤوس منظر جمیل۔ آگے چلیں، جملہ نمبر 6، وضعت الصورۃ، وضع رکھنا، وضعت میں نے رکھی، الصورۃ تصویر، فی کے بعد موصوف محذوف ہے، بدیع صفت موجود ہے، فی اطار بدیع، فی اطار، اطار الف طا، طا الف زبر طا را دو زرن، اطار کا معنی ہوتا ہے فریم، کیا ہوتا ہے؟ بدیع انہوکھا، خوبصورت۔ وضعت الصورۃ فی اطار بعید بدیع، وضعت الصورۃ فی اطار بدیع، میں نے تصویر خوبصورت یا انہوکے فریم میں رکھی، میں نے تصویر انہوکے فریم میں رکھی۔ جملہ نمبر 7، ابصرت فی الحقل، ابصرت میں نے دیکھا، باب افعال سے، ابصرت میں نے دیکھا، فی الحقل کھیت میں، بناؤ موصوف کیا لگے گا؟ مفترسن، حیوانم مفترسن، ابصرت فی الحقل حیوانم مفترسن، میں نے کھیت میں حیوانم مفترسن پھاڑنے والا، شکار کرنے والا، ابصرت فی الحقل میں نے کھیت میں دیکھا، حیوانم مفترسن شکار کرنے والا جانور دیکھا، میں نے کھیت میں شکاری، آسان لفظوں میں نے کھیت میں شکاری ہاں، یا میں نے کھیت میں پھاڑنے والا جانور دیکھا۔ جملہ نمبر 8، اکرہ السیر، فی لگا ہے، یہاں بھی موصوف لگانا ہے، فی الشوارع المزدحمۃ، شوارع شارع کی جمع لکھنا ہے، فی الشوارع المزدحمہ، اکرہ میں ناپسند کرتا ہوں، السیر چلنے کو، اکرہ السیر میں چلنے کو ناپسند کرتا ہوں، مطلقاً نہیں بلکہ کہاں، فی الشوارع المزدحمۃ، بھیڑ والی سڑکوں پر، میں بھیڑ والی سڑکوں پر چلنے کو ناپسند کرتا ہوں، اکرہ ناپسند کرتا ہوں، میں بھیڑ والی سڑکوں پر چلنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ جملہ نمبر 9، فی السماء، اس کا موصوف تو لگا دو آپ لوگ، نجوم لامعۃ، آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے ہیں، فی السماء نجوم لامعۃ، آسمان میں چمکتے ہوئے یا چمکنے والے ستارے ہیں۔ جملہ نمبر 10، اور میں دیکھ رہا ہوں، فی الجو فضا میں، کثیفن صرف موصوف لگے گا، یا تو سحابن کثیفن گہرا گھنا بادل، یا غیمن کثیفن گھنا بادل، غیم کا معنی بھی بادل ہی ہوتا ہے، آپ لکھیں سحابن لکھا، ارا فی الجو سحابن سین سے، سحابن کثیفن میں فضا میں گھنا بادل دیکھ رہا ہوں، میں فضا میں، بات ہو گئی یہاں تک؟ اب آگے دیکھیں، ضع الاسماء الآتیہ، آنے والے اسموں کو رکھو، فی جمل، جملوں میں، آنے والے اسموں کو رکھو جملوں میں،
ثم نعتها، پھر ان کی صفت لاؤ بنعوت، ایسی صفات کے ساتھ مناسبت جو مناسب ہو. ثم نعتها بنعوت مناسبت، پھر مناسب صفات کے ذریعے ان کی صفت لاؤ، یعنی ان کی کوئی مناسب صفت لاؤ. آنے والے اسموں کو جملوں میں رکھیں اور ان کی مناسب صفت لائیں مع ضبط آخر النعت والمنعوت، نعت و منعوت یعنی موصوف و صفت کے آخر میں اعراب لگانے کے ساتھ، یعنی موصوف و صفت کے آخر میں اعراب بھی لگائیں اور ان کی مناسب صفت بھی لائیں. کہنے کا مقصد یہ ہوا، کہنا یہ چاہتے ہیں صرف جو موجود ہیں مفردات ان کو موصوف بنانا ہے. کیا؟ ان کی صفت لانا ہے آپ کو، اور صفت لا کر پھر پورا جملہ بنانا ہے. یہ تو کہا آنے والے اسموں کو جملوں میں رکھو اور ان کی مناسب صفت لے کر آؤ اور موصوف و صفت کے آخر میں اعراب لگاؤ. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں تو پہلا کلمہ ہے نہرن. کیا ہے؟ تو آپ یہاں پر پورا جملہ بنا سکتے ہیں دخل الغواص فی نہر ممتلئ. نہر موصوف، ممتلئ اس کی صفت. دخل الغواص، غوطہ خور داخل ہوا. دخل الغواص، غین واو الف صاد. دخل الغواص، جو بہت غوطہ لگانے والا ہو، تیرنے میں ماہر ہو، اسے کہتے ہیں غوطہ خور کہتے ہیں نا اپنے یہاں. ہاں عربی میں غواص. دخل الغواص فی نہر ممتلئ، ممتلئ بھری ہوئی نہر. نہر ممتلئ بھری ہوئی نہر. فی نہر ممتلئ. ہو گیا یہ جملہ. طریق ہے، اس کو بھی جملے میں استعمال کرنا ہے، پھر اس کی صفت بھی لانا ہے، ہر ایک کی ایک صفت لانا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں ھذا طریق مستقیم. ھذا طریق مستقیم، یہ سیدھا راستہ. تو دیکھو طریق موصوف ہو گیا، مستقیم اس کی صفت آ گئی. جملے میں استعمال کرنا ہے اور اس کی صفت بھی لانا ہے. پھر تیسرا کلمہ ہے نخلۃ. کیا ہے؟ تو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں صعد الرجل علی نخلۃ طویلۃ. صعد صاد سے، صعد چڑھا، الرجل مرد، مرد چڑھا، علی نخلۃ طویلۃ کھجور کے لمبے درخت پر. النخلہ مانے کھجور کا درخت. صعد الرجل علی نخلۃ طویلۃ، مرد کھجور کے لمبے درخت پر چڑھا. آگے چلیں. مطرن، مطر ہے، اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے، اس کی بھی صفت لانا. تو کہیں گے نزل مطر غزیر. نزل مطر غزیر، زوردار بارش ہوئی، موسلا دھار. نزل نازل ہوئی، مطر بارش، غزیر موسلا دھار، موسلا دھار بارش ہوئی. نزل مطر غزیر موسلا دھار بارش ہوئی. پھر ہے بردن. تو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں یکون فی الشتاء بردن شدید. تو بردن کی صفت آ گئی شدید. جملے میں استعمال کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی صفت لانا ہے. یکون فی الشتاء، یکون فی الشتاء بردن شدید. جاڑے کے موسم میں سخت سردی ہوتی ہے یا ہوگی. پھر ہے المسجد. تو یہاں کہہ سکتے ہیں صلیت المسجد الجامعہ یا صلیت فی المسجد الجامع. صلیت میں نے نماز پڑھی، فی المسجد الجامع جامع مسجد میں، میں نے جامع مسجد میں نماز پڑھی. پھر ہے البناء. تو یہاں کہہ سکتے ہیں البناء الجدید. صفت آ گئی نا، البناء موصوف، الجدید اس کی صفت. البناء الجدید لصدیقنا. البناء مانے عمارت، البناء الجدید نئی عمارت، نئی بلڈنگ، لصدیقنا کس کی ہے؟ ہمارے دوست کی. البناء الجدید لصدیقنا، نئی عمارت، نئی بلڈنگ ہمارے دوست کی ہے. پھر ہے البستان. اس کو بھی جملے میں استعمال کرنا، صفت لانا ہے. تو کہہ سکتے ہیں استراحنا. استراح یستریح استراحت مانے آرام کرنا. استراحنا جمع متکلم کا صیغہ ماضی ہے. استراحنا ہم نے آرام کیا، فی البستان الجمیل خوبصورت باغ میں. استراحنا فی البستان الجمیل ہم نے خوبصورت باغ میں آرام کیا. پھر ہے السما. تو یہاں کہہ سکتے ہیں تطیر الطیارۃ فی السماء العالی. تطیر اڑ رہا ہے، اڑتا ہے. الطیارہ ہوائی جہاز. تطیر الطیارہ ہوائی جہاز اڑتا ہے، فی السماء العالی اونچے آسمان میں. السما مانے آسمان، العالی مانے اونچا.
تطیر الطیارۃ فی السماء العالی، ہوائی جہاز اونچے آسمان میں اڑتا ہے۔ پھر رہ گیا البحر، تو یہاں کہہ سکتے ہیں سبحت فی البحر الہادئ، سبحت، سبح یسبح مانے تیرنا، سبحت میں تیرا، فی البحر الہادئ، البحر من سمندر، الہادئ البحر من سمندر، اور الہادئ مانے پرسکون، سبحت فی البحر الہادئ، حمزہ زیر ای، میں پرسکون سمندر میں تیرا، میں پرسکون سمندر میں تیرا۔ پھر ہے السفینہ، تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں رکب السائق علی السفینۃ القائمۃ، رکب السائق، رکب سوار ہوا، السائق ڈرائیور، السائق مانے ڈرائیور، رکب السائق ڈرائیور سوار ہوا، علی السفینۃ القائمۃ کھڑی ہوئی کشتی پر، کھڑی ہوئی کشتی پر۔ پھر ہے القطار، تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں سافرنا بالقطار السریع، تو القطار کے ساتھ ہم نے اس کی صفت لگا دی السریع، سافرنا ہم نے سفر کیا، بالقطار السریع تیز رفتار ٹرین سے، بالقطار السریع تیز رفتار ٹرین سے۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ پھر آگے ہے تمرین نمبر 4، تمرین نمبر 4 دیکھیں، کون جملن، ایسے جملے بنائیے، تشتمل کل واحدۃ منہا، ان میں سے ہر ایک مشتمل ہو، علی اسم منعوت، ایسے اسم پر منعوت جس کی صفت لائی گئی ہو، باحد الاوصاف الآتیہ، آنے والی صفتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی ایسے جملے بنائیے کہ ان میں سے ہر ایک جملہ ایسے اسم پر مشتمل ہو جس کی صفت لائی گئی ہو آنے والے اوصاف میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ یعنی اب صفتیں نیچے دی جا رہی ہیں، موصوف آپ کو لگانا ہے، موصوف، ابھی تک موصوف دیے گئے تھے، صفت آپ کو لگانا تھی، پھر اس کو جملے میں استعمال کرنا تھا، اب صفتیں دی جا رہی ہیں، موصوف آپ کو لگانا ہے اور جملے میں استعمال کرنا ہے۔ مع ضبط آخر النعت والمنعوت، موصوف، صفت اور موصوف کے آخر میں اعراب لگانے کے ساتھ، صفت اور موصوف کے آخر میں اعراب لگانے کے ساتھ۔ اب دیکھو یہاں پر لکھا ہے خشن، تو آپ کہہ سکتے ہیں ھذا ثوب خشن، ثوب موصوف لگ جائے گا، صفت سے پہلے موصوف ہوگا، ھذا ثوب خشن، یہ کھردرا کپڑا ہے، یہ کھردرا کپڑا ہے۔ پھر ہے عذب، تو آپ کہیں گے ھذا ماء عذب، یا ذالکا، ذالکا ماء عذب، وہ میٹھا پانی ہے۔ پھر ہے ناضجۃ، تو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں، پورا تھوڑا لمبا جملہ بنائیں گے، اکل الولد فاکہۃ ناضجۃ، اکل الولد فاکہۃ ناضجۃ، تو ناضجۃ سے پہلے موصوف فاکہۃ لگ گیا، اکل الولد فاکہۃ ناضجۃ، لڑکے نے پکا ہوا پھل کھایا۔ پھر ہے زابلۃ، کیا ہے؟ زابلۃ، تو اس کو بھی صفت بنانا ہے، اس کا موصوف لانا ہے، تو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں قطفت طفلو، قطفت طفلو زہرۃ زابلۃ، زابلۃ مانے مرجھایا ہوا، قطفت طفلو بچے نے توڑا، زہرۃ زابلۃ مرجھایا ہوا پھول، قطفت طفلو زہرۃ زابلۃ بچے نے مرجھایا ہوا پھول توڑا۔ پھر ہے لامعۃ، آسان ہے، بنا لیجیے، فی السماء نجوم لامعۃ، فی السماء نجوم لامعۃ، آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ پھر ہے مفترس، تو آپ کہہ سکتے ہیں الاسد حیوان مفترس، الاسد حیوان مفترس، شیر ایک شکاری جانور ہے، یا شیر ایک پھاڑنے والا جانور ہے۔ پھر ہے الرائق، یہاں پہ کہہ سکتے ہیں شرب الناس الماء الرائقہ، اس سے پہلے موصوف لانا ہے نا، الماء لیا ہے، الماء الرائق خوشگوار پانی، الماء الرائق، تو یہاں پر کہیں گے شرب الناس الماء الرائقہ، لوگوں نے خوشگوار پانی پیا۔ پھر ہے الحلوہ، تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں اکل الوالد التین الحلوہ، اکل الوالد، والد صاحب نے کھائی کیا؟ التین انجیر، الحلوہ میٹھی، التین الحلوہ، والد نے میٹھی انجیر کھائی، اکل الوالد التین الحلوہ، والد نے میٹھی انجیر کھائی۔ پھر ہے النظیف، تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں لبس الاستاذ القمیص النظیفہ، لبسا پہنی، الاستاذ استاذ نے، القمیص النظیفہ نظیف صاف ستھری، استاذ نے صاف ستھری قمیص پہنی۔
المحلوج ہے تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں باع الفلاح القطن المحلوجہ، باع الفلاح کاشتکار نے بیچی، القطن المحلوج محلوج روئی یعنی بنولے نکالی ہوئی روئی، باع الفلاح القطن المحلوج۔ تو آپ حضرات یہ سارے جملے بنا کر اور ان تمرینات کو لکھ کر لائیں۔